बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि ये आज की वीडियो कल ही का हिस्सा है, तो उसके अंदर थोड़ी सी नई ऐड भी कर देंगे। लेकिन कल जो मैंने आपको ज़मीर फ़रोशों के बारे में बात की थी कि ये इस किस्म के ज़मीर फ़रोश हैं, यानी कि अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान के गयूर अवाम है इनके सामने ये सारी चीज़ आ चुकी है, सिर्फ समझने की ज़रूरत रह गई है कि ये जितने भी लोग हैं आप इन तमाम को ज़रा जमा करें। ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन बनी हुई है जिसके अंदर मौलाना डीज़ल की क़यादत के अंदर मौलाना फजलुर रहमान है, मरियम नवाज़ है, नवाज़ शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमज़ा शरीफ है, असफंदर यार वली है, और पीपल्स पार्टी के जिसे कहते हैं कि बिलावल है, जरदारी है, बख्तावर है, ये जितने भी हैं, कमर जमान कायरा है, पीपल्स पार्टी के अंदर सिर्फ एतजाज़ एहसन को छोड़ के। तो व्यूवर्स, आप इन लोगों के ज़रा अंदाज़े लगाएं कि ये लोग यानी कि खुलकर आवाम के सामने आ चुके हैं कि इनके बयानिए क्या हैं और ये कल तक एक दूसरे को क्या कहते थे और आज ये कैसे शीर और शक्कर हुए हैं। अगर आप इन तमाम लोगों को एक जगह पे जमा करके इनका कोई फ़ोटो बनाएं तो ये बताएं कि अगर मुल्क संवारने के लिए ये लोग आगे आना चाहते हैं, बकौल इनके कि हम इस मुल्क को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं आवाम को, तो ये बिगाड़ा किसने ये मुल्क? बस ये एक मेरा सवाल हैगा, ये आज मेरी तरफ से एक सवाल है कि अगर इन तमाम को जमा करके इनके चेहरों को देखें और ये इनका बयानिया देखें कि हम इस आवाम की खातिर और इस मुल्क को बचाने की खातिर हम ये कर रहे हैं, जलसे जुलूस दंगे फसाद जो भी कर रहे हैं, तो अगर ये बचाने की खातिर हैं तो इस मुल्क को इस नेज पर किसने पहुँचाया? ये कर्जे किसने लिए, ये कर्जों में किसने जकड़ा, ये सब्सिडियाँ किसने दी, ये सब्सिडियाँ किसने हासिल की और मालो दौलत के किस में इजाफा हुआ? तो ये सिर्फ समझने की बात है। अब आते हैं जनाब, इसी को जारी रखते हैं कि ये जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, ये याद होगा आपको कि नवाज़ शरीफ का जब ये दौरे हुकूमत आया, जब ये थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो इनको यूथ का एक चेयरमैन बनाया था मरियम नवाज़ को। क्योंकि कल मैं देख रहा था कि एक ये जो अता ताड़र है, वैसे मैं इस शख्स का नाम लेना पसंद नहीं करता लेकिन अभी मैं ले रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं कि जो इनका स्पोकन पर्सन है अता ताड़र, ये जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रफ़ीक ताड़र उनका बेटा है। ये वो रफ़ीक ताड़र जो ब्रीफ केस लेके कोयटा हाई कोर्ट गया था जस्टिस सज्जाद अली शाह के उसके अंदर और सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराने में इस शख्स का बाप लविस था, हालांकि वो खुद भी साबिक जस्टिस रहा था। तो ये जो अता तारड़ है ये कहता है कि जी मरियम नवाज़ के पास तो कोई जिसे कहते हैं कि कोई ऑफिस होल्डर ही नहीं थी। वो अगर ऑफिस होल्डर नहीं थी तो इनका यूथ का जो चेयरमैन बनाया गया था जिसके अंदर नौजवानों को कर्जे दिए जाने थे और उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस रखी थी वो 1,000 रुपये रखी थी और वो मरियम नवाज़ के डायरेक्ट अकाउंट के अंदर वो पैसे गए थे। और उसके बाद ये मुझे बताया कि कम से कम 10 लाख दरखास्तें आई थी, यानी कि 10 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम आई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से जब इसको हटाया गया कि नहीं जी ये नवाज़ शरीफ की बेटी है और ये इस ओहदे पे नहीं रह सकती, तो वो 10 करोड़ रुपए मतलब वो किधर गए, 10 अरब रुपए, वो 10 अरब रुपए किधर गए कोई पता नहीं हैगा। और वो ना किसी ख़जाने में आया, वो प्रोग्राम भी उधर ही फ्रीज कर दिया गया था। तो ये ऑफिस होल्डर नहीं है अताउल्ला तारड़ साहब। आवाम की शायद हाफजा ज़रा सा कमज़ोर हो, लेकिन हम लोगों का इतना हाफजा कमज़ोर नहीं है कि हम ये ना बता सकें कि इसने किस दौर में कौन सी काम सर अंजाम दिए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये पीपल्स पार्टी और ये जो नून लीग और ये जो फजलुर रहमान की पार्टी है JUI-FE, तो ये कौन कौन से कारनामे अंजाम देते रहे ये आप लोगों को भी मतलब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आवाम कहें या व्यूवर्स कहें कि इनके बारे में मज़ीद बताएं तो अब इनको इनका कितना आईना दिखाया जाए। बस बात यही है कि पाकिस्तान को इन्होंने एक जिसे कहते हैं कि एक ज़ख्मी या जिसे कहते हैं ज़िबा हुआ हिरन समझा हुआ था और उसको नोच खसोट के खा रहे थे। आज जो वो ख्वाजा सरा आसिफ है
اس کا ایک بیان آیا. بیان کیا آیا؟ وہ ایک جناب دھواں ایک تقریر کر رہا تھا کہ خدا کی قسم ہم اس حکومت کو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم اس حکومت کو چلنے نہیں دیں. بھائی تم کون ہوتے ہو یار؟ تم ہوتے کون ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم استعفے دے دیں گے ہمارے یہ. تو بھائی آپ جو استعفے دیتے ہیں وہ استعفے جو ہوتے ہیں وہ پارٹی قیادت کے پاس نہیں جمع کرائے جاتے. وہ جو استعفے ہوتے ہیں وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو لا کر دیے جاتے ہیں. تو یہ گیدڑ بھبکیاں یہ شاید عوام تو ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر 60 سے 70% عوام جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کم پڑھے لکھے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو آپ یہ باتیں بتائیں اور وہ لوگ آپ کے پیچھے تالیاں بھی بجائیں اور آپ لوگوں کو وہ کریں. لیکن ابھی عوام بھی کافی سمجھدار ہو چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کبھی بھی اپنے پیٹ کے اوپر لات نہیں مارتے. یہ دوسرے کو لات مارتے ہیں, اپنے پیٹ پہ کبھی بھی لات نہیں مارتے. یعنی کہ اگر یہ اسمبلی کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ اسمبلی کے اندر شریک نہیں ہوں گے تو یہ رجسٹر پہ حاضری ضرور لگاتے ہیں کیونکہ وہ 2500 روپے کا الاؤنس ہوتا ہے وہ انہوں نے لینا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کہ اگر آپ نے استعفیٰ دینا ہے تو شوق سے دیں. اس کے اندر آپ کو یہ بامبا یا چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جائیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر جائیں اور اسپیکر کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیں. اس کے اندر یہ کون سی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں اپنے امیدوار گنوا رہے ہیں؟ آپ امیدوار مت گنوائیں. یہ تو پتہ اس وقت لگ جائے گا کہ جناب جب آپ استعفے دیں گے اور استعفے دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں ویورز کے ایک اور بات بھی میں آج آپ کو بتا دوں آئین کی روح سے کہ استعفے دینے سے قومی اسمبلی نہیں تحلیل ہوتی بلکہ ایک رولز آف ریگولیشن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے استعفے دیے تو 3 ماہ کے اندر ان کے اوپر ضمنی الیکشن کرا دیا جائے. اور اگر 1/3 میجورٹی کا مطلب ہے کہ جو کم سے کم 273 افراد 1/3 میجورٹی اگر وہ استعفے دیں تو کہیں پہ بات بنتی ہے. وہ بھی اس لیے کہ وہ 1/4 تو رہ نہیں سکتے. 50% سے زیادہ سیٹیں ان کی ہیں اور 50% سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ 50% سے کم سیٹیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی اور 50% سے زیادہ ان کی ہے. تو 1/3 تو ان کو مل ہی نہیں سکتی. اس لیے یہ شوق سے استعفے دیں. اس کے اندر خواجہ آصف صاحب جو آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں خواجہ سراؤں والی ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھا جائیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائیں اور جناب تمام ممبران کو لے کے جائیں جنہوں نے یہ کاغذ کے اوپر استعفے لکھ کے وہ دیے. کاغذ پہ استعفے نہیں ہوتے. استعفے جو ہوتے ہیں آپ کے جو جسے کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ہوتے ہیں اور لیٹر ہیڈ کے اوپر استعفیٰ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی اٹیسٹ لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے. یہ جو آپ نے فیس بک کے اوپر یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ایک ونگ ہے گا اس کو جو آپ یہ کاپی اور پینسل کے جو استعفے دکھا رہے ہیں یہ استعفے نہیں ہوتے. ہمیں بھی پتہ ہے استعفیٰ کس کو کہتے ہیں. تو یہ ٹوپی ڈرامے اب آپ بند کر دیں. 13 دسمبر کو آپ نے جلسہ کرنا ہے شوق سے کریں. بالکل شوق سے آپ جلسہ کریں. آپ اس طرح کا جلسہ کریں کہ جسے کہتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں کی خواہش ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف وہ جلسہ کر ہی نہیں سکتے. آپ نے ریلیاں دکھائیں ہاں جی کہ مریم نواز جو ہے وہ پورے لاہور کے اندر پورا لاہور اماٹ آیا. پورا لاہور کیا اتنا ویلا ہے؟ ویورز میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ جلسے جلوسوں سے ہٹ کے جلسے جلوسوں سے ہٹ جائیں اور صرف آپ مال روڈ سے داتا دربار سے ہوتے ہوئے بتی چوک تک آ جائیں موٹر سائیکل پہ. لاہور کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جلسے جلوسوں کو چھوڑیں. آپ صرف نارمل موٹر سائیکل پہ بیٹھیں اور مال روڈ سے داتا دربار کے سامنے سے ہوتے ہوئے بتی چوک تک آ جائیں تو آپ کو اتنا ٹریفک اور اتنا رش ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے اندر آپ اگر اپنا بیانیہ چمکوانا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایک جھنڈا اپنے موٹر سائیکل پہ لگا لیں اور کل کو فیس بک پہ دے دیں کہ جناب میں جب گزر رہا تھا تو میرے لیے اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے. حالانکہ وہ وہاں پہ لاہور میں ویسے ہی رش رہتا ہے. اس لیے رش رہتا ہے کہ وہاں پہ آبادی کے حساب سے روڈوں کی چوڑائی نہیں ہے. ٹریفک کے حساب سے کم سے کم جو ایک اندازہ ہے تو 70,000 کے قریب تو ٹرک اور رکشے ہیں گے لاہور کے اندر. ایک لاہور شہر کے اندر 70,000 میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں تو کل آپ موٹر رجسٹریشن اتھارٹی سے پتہ کر سکتے ہیں. اور موٹر سائیکلوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. تو یہ جو اپنی ریلی دکھا رہی ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی جہاں سے گزرتی ہیں ہمیں بھی پتہ ہے یہ ریلیاں کیسے نکلتی ہیں. یہ ریلیاں ایسے نکلتی ہیں کہ آگے کچھ گلو بٹ ہوتے ہیں جو پیچھے والے لوگ جو کہیں پہ جا رہے ہیں ان کو جانے نہیں دیتے بلکہ وہ روڈ کو کور کر لیتے ہیں تو وہ رش بن جاتا ہے. تو بہرحال بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی. کوئی اس میں دیر کی بات ہی نہیں ہے. یہ 13 دسمبر کو 4 دن رہ گئے. اس کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ویورز یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں.
کہ یہ جو ہے یہ جو فیس بک کے اوپر اور یہ جو ٹویٹر کے اوپر جو چل رہا ہے کہ جناب پورا لاہور امڑا ہے، تو لاہور اس طرح امڑتا ہے نہیں. تو اگر آپ کو شک ہو یا کوئی وہ ہو اگر میری بات کے اندر وہ ہو تو آپ مال روڈ کے اوپر سفر کر کے دیکھ لیں. اور یہ جو وہ جو مالز بنے ہوئے ہیں، شاپنگ مالز ہیں اور فوڈ اسٹریٹ ایک بنی ہوئی ہے، وہاں تک آپ جا کے دیکھ لیں. امید ہے کہ یہ مال روڈ سے وہاں تک کا سفر جو ہے وہ 7 یا 8 کلومیٹر کا ہے، لیکن یہ 7 یا 8 کلومیٹر کا سفر کم سے کم آپ 1 سے 1.5 گھنٹے میں طے کریں گے، اس لیے کہ وہاں پہ رش بہت ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت ان چیزوں کو سمجھتی ہے اور اس لیے وہ ان سے مرغوب نہیں ہو رہی. اب ویورز یہاں پہ ایک اور بھی بات کریں، آپ کو بتائیں کہ یہ جو کرونا کی وبا ہے، جس کو یہ جو اپنا رانا ثناء اللہ جیسے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں جی کرونا جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے جلسوں میں آتا ہے. تو میری رانا ثناء اللہ صاحب ان تمام چیزوں سے ہٹ کے دعا ہے کہ خدا کرے، اللہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ بڑا غفور الرحیم ہے کہ کرونا کی وبا جلسے میں نہ آئے اور یہ جلسہ جو ہے آپ کا بخیر و خیریت ہو جائے. اس لیے کہ آپ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے تو ہیروئن بیچ کے اتنا پیسہ کمایا ہوا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جا کے اپنا علاج کر لیں گے. لیکن جو پاکستان کے غریب عوام ہیں جو صرف وہ بریانی کھانے کے لیے یا بریانی کے لالچ کے اندر آئیں گے، اگر ان کو کرونا لگ گیا تو وہ ان بیچاروں کے لیے کوئی شہباز شریف نے کوئی لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر ہاسپٹلس کے جال نہیں بچھائے ہوئے کہ ان میں ان کا علاج ہو جائے گا. بلکہ یہ جو آپ لوگ جو صحت پہ بجٹ خرچ کرتے رہیں اس کے اندر تو آپ وینٹیلیٹر ہی نہیں ہیں گے لاہور کے یا پنجاب کے اسپتالوں میں، تو آپ کیا یہ بات کرتے ہیں. تو میری تو یہ دعا یہی ہے، بلکہ میری کیا ہر محب وطن پاکستانی کی یہی دعا ہوگی کہ کرونا کی وبا جو ہے وہ ان جلسوں کے اندر نہ ہی آئے اور نہ ہی کسی کو لگے تو بہتر ہے. نہیں تو جسے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو نکل لیں گے، آپ لوگ تو پتلی گلی سے نکل لیں گے، اچھے سے اچھا علاج بھی کرا لیں گے، کوارنٹین بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائیں گے، اور آپ کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ آپ بیٹھ کے بھی کھا لیں گے. آپ کو کیا غم ہے گا. لیکن غریب عوام کا حکومت کو غم ہونا چاہیے، اور ہم لوگوں کو تو اسی چیز کا غم ہے کہ ہمارے غریب عوام کو کہیں اس طرح کی بیماری نہ لگ جائے. ویسے تو غریب عوام کے اندر کافی بیماریاں موجود ہیں. سب سے بڑی بیماری تو یہ موجود ہے کہ وہ آپ لوگوں کو آپ تک نہیں سمجھ سکے، یعنی کہ سینسلیس ہیں. جو لوگ آپ کے جلسوں میں آتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی سینسلیس ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے. یعنی کہ یہ وہی مریم نواز ہے جو جسے کہتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں آئے، یقین جانے کہ ایک نجی محفل کے اندر ہم بیٹھے تھے تو دل کر رہا تھا کہ وہ اسٹیفن جو ہے جس نے وہ اسحاق ڈار کا انٹرویو لیا ہے اس کو یہ مریم نواز نے کوسنے دے رہی ہے ایک طرح سے. یعنی کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے گی، ٹک ٹاک کے اندر دکھایا کہ مریم اللہ کرے کہ تیرے گیزر میں گرم پانی نہ آئے، تو سردیوں میں تجھے کمبل میں اثر نہ ہو بھائی ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اسٹیفن نے جو سوالات کیے تھے اس کے اندر آپ کے باپ کو، آپ کے باپ کے سمدھی کو، آپ کے خاندان کو ڈکلیئرڈ چور قرار دے دیا، اور اسحاق ڈار کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی اور ماتھے پہ بھی پسینہ تھا. یہاں پہ میں حکومت سے ایک گزارش کروں گا، اور اگر ارباب اختیار تک میری آواز یہ پہنچتی ہے تو یہ ایک غدار وطن جو تھا، جو اپنے آپ کو صادق کہتا تھا، یہ جو قومی اسمبلی کا اسپیکر تھا ایاز صادق، اس نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا اور اس پہ حکومت نے کافی وہ بھی کیا تھا کہ ہم اس کے خلاف غداری کا وہ کریں گے اور شور مچا تھا کہ اس کو یعنی کہ کیفر کردار تک، اور اس کو اس قسم کے بیانیے کے اوپر جو اس نے انڈیا کے کہنے کے اوپر لاکھوں ڈالر لے کے بیانیہ دیا تھا اس کو اس کی سزا دی جائے گی. لیکن ابھی تک یہ آزاد کیسے گھوم رہا ہے اور دندناتا کیسے کر رہا ہے. تو 13 دسمبر کا جلسہ اس کو بحال کرنے دیں، نہیں تو عوام کے یہ جو ہوگی یہ مریم نواز یہ کہے گی کہ جناب وہ جلسے کے ڈر کی وجہ سے گرفتار کر لیا، لیکن 14 تاریخ کو اس کو گرفتار کریں اور اس کو کیفے کردار تک پہنچائیں. کیونکہ اور اسی کو نہیں، اگر پی ٹی آئی میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو حکومت پاکستان کے خلاف اور ہمارے اداروں کے خلاف بولتا ہے تو اس کو بھی اس کو کیفے کردار تک پہنچائیں. تو امید ہے گی کہ میری یہ بات ارباب اختیار تک پہنچے گی اور دوسرے ذرائع سے بھی ہم انشاءاللہ پہنچا دیں گے. تو یہ ایک نظر رکھنے کی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس ٹائم یہ جلسے جلوسوں کے اوپر، کیونکہ یہ تو بضد ہیں اور اگر بزور طاقت ان کو روکا گیا تو یہ کہیں گے کہ جی حکومت ڈر گئی، تو ان کو یہ جلسہ کرنے دیں لیکن ایس او پیز کا خیال رکھوائیں. اور یہ تو چندے اب جمع کر رہے ہیں جو عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ
भीख मंगा है, चंदे मांगता है, अब अपने जलसे के लिए चंदा। इमरान खान तो चंदा मांगता है मुल्क के लिए, इमरान खान तो चंदा मांगता है शौकत खानम बनाने के लिए, कैंसर अस्पताल बनाने के लिए, लेकिन ये ऐसे कमज़रफ़ किस्म के लोग हैं कि ये चंदा मांग रहे हैं मुल्क को बिगाड़ने के लिए। यानी कि इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क को इस स्टेज पर पहुंचाने के बावजूद ये इक़्तिदार के भूखे दरिंदे इस उसके अंदर है कि दोबारा हमें इक़्तिदार मिले और हम जो रही सही कसर है वो भी पूरी करें। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और आखिर के अंदर वही जो हमारा बयानिया है वो हम लाजमी दोहराएंगे, जिसको हमने टॉप ट्रेंड बनाया हुआ है कि एक तो ये जजिस की तकर्री का जो तरीका है, ये तरीक़ाकार तब्दील होना चाहिए। ये कोई बार कौंसल से जज नहीं लेने चाहिए, ये जो होते हैं निखट्टू और जिसे कहते हैं मंजूर नज़र लोग होते हैं। और जस्टिस फाइज ईसा को फौरी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इसको गैर मौसर कर दें, यानी कि इसको मुअत्तल कर दें, इसको कि जब तक फैसला नहीं होता ये गैर फ़ाल हो जाए। तो ये मेरी चीफ जस्टिस से भी अपील है और ये हमारा बयानिया भी है। और आखिर में वही बात मैं आपसे करूँगा दोबारा कि एक तो इन अखवानियों को हमारे मुल्क से अब चला जाना चाहिए, बहुत हो गया। और दूसरा ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं, ये कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट वगैरह से और हर जगह से ख़त्म होनी चाहिए, और तमाम पार्टियों को पाबंद किया जाए कि अगर ख़वातीन आपको इतने ही वो हैं तो आप अपने यानी कि तमाम सियासी पार्टियाँ वो 40% जो टिकट है वो ख़वातीन को दिया करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तमाम लोगों से, सुनने वालों से, देखने वालों से अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।